بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 226 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب کفارۃ المریض، یعنی مریض انسان کے لیے، بیمار انسان کے لیے جو بیماری ہوا کرتی ہے تو یہ چیز اس کے لیے گناہوں سے کفارے کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ یعنی ناظرین کرام، اللہ عز و جل کی جانب سے انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے یہ بہت بڑا احسان ہے اور بڑا فضل و کرم ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کسی کے لیے اللہ کو یہ بات منظور ہو کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے، لیکن چونکہ جنت پاکیزہ مقام ہے، لہذا جنت میں صرف وہی انسان داخل ہو سکے گا جو کہ پاکیزہ ہو۔ اب اس پاکیزگی کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے چند طریقے مقرر فرما دیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ انسان ہمیشہ توبہ و استغفار کیا کرے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ خوب اچھے کام کرتا رہے، اور تیسرا طریقہ یہ کہ اگر کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ گئی ہو، جیسے کہ یہ بیماری کا معاملہ ہے، تو ایسے میں انسان شکوہ و شکایت کی بجائے اگر صبر سے کام لے تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے دنیا میں گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گی۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے یہ اثر کہ جس کا نمبر ہے 491، اور اس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ جب بیمار تھے تو ایک شخص ان کی عیادت کے لیے وہاں حاضر ہوا، اور ہم یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ پس منظر تاکہ واضح ہو سکے کہ یہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابہ کرام میں سے تھے، بلکہ 10 مبشرہ، یعنی وہ جلیل القدر شخصیات کہ جنہیں دنیا کی زندگی میں ہی ایک ساتھ سبھی کا نام لے کر ان سب 10 افراد کا نام لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا، تو یہ ابو عبیدہ بھی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے ہیں۔ اور یہ کہ ابتدائے اسلام سے ہی ہمیشہ ہر موقع پر دین اسلام کی سربلندی کی خاطر یہ ہمیشہ پیش رہے، اور بالخصوص وہ واقعہ ہمیشہ یادگار رہے گا تاریخ اسلام میں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب بہت ہی پریشان کن قسم کی فضا بنی ہوئی تھی، تب وہاں کسی بدبخت کافر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اپنی تلوار سے وار کیا تھا، اور اس شدت کے ساتھ وہ ضرب لگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی، یعنی وہ مخصوص جنگی لباس، تو تلوار کی اس ضرب کی وجہ سے اس زرہ کی ایک کڑی، یعنی لوہے کی وہ کڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں بہت دور تک اندر جا کر پھنس گئی تھی، اور بہت کوشش کی گئی اسے نکالنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بہت تکلیف میں مبتلا تھے، بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے نہیں نکالی جا سکی۔ تب آخر یہی ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ یہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے دانتوں میں اس کڑی کو جکڑ کر اتنا زور لگایا کہ وہ کڑی تو نکل گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے سامنے کے 2 دانت بھی گر گئے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں پھر اس کے بعد بھی خلفائے راشدین بالخصوص خلیفہ دوم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران جب یہ فتوحات کا سلسلہ بہت وسیع پیمانے پر مشرق و مغرب میں ہر جانب یہ فتوحات کے سلسلے جب چل رہے تھے، تو ایسے میں سن 15 ہجری میں خلیفہ دوم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران مسلمانوں نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اس تاریخی اور یادگار موقع پر بھی ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ اس اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے، یعنی یہ فاتح بیت المقدس تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ اور پھر یہ یادگار واقعہ یعنی فتح بیت المقدس کہ چند سال گزرنے کے بعد سن 18 ہجری میں وہاں بیت المقدس کے قریب عمواس نامی ایک بستی تھی۔ اس بستی سے ایک بہت ہی مہلک قسم کی وبا، طاعون کی وبا اس بستی سے اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑے علاقے میں وہ وبا پھیل گئی اور اتنے بڑے پیمانے پر لوگ اس وبا کا شکار ہو گئے اور پھر یہ کہ لقمہ اجل بن گئے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر میں جو مسلمان سپاہی اس طاعون کی وبا کی وجہ سے اس دنیا سے کوچ ہو گئے، موت کا شکار ہو گئے، ان کی تعداد 25,000 تھی۔ اسلامی لشکر میں جو اموات واقع ہوئی ان کی تعداد 25,000 تھی، جن میں سے بہت بڑی اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تھی۔ تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بھی اسی طاعون کا شکار ہو گئے تھے اور پھر اسی بیماری کے نتیجے میں ان کی وفات ہو گئی تھی کہ یہ طاعون جو کہ تاریخ میں طاعون عمواس کے نام سے معروف ہے کہ عمواس نامی بستی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ الغرض ناظرین کرام، تو یہ انہی دنوں کا یہ تذکرہ ہے کہ جب ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ اسی بیماری کی وجہ سے، طاعون کی وجہ سے بڑی تکلیف میں مبتلا تھے، تب ایک شخص آیا اور وہاں حاضر ہو کر ان کی مزاج پرسی کی غرض سے یوں کہنے لگا: کیف امسا اجر الامیر، ہمارے فرما روا کے اجر و ثواب کی آج شام کیا صورتحال ہے؟ اجر و ثواب کی کیا صورتحال ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اس نے یوں کہنے کی بجائے کہ آپ کے اجر و ثواب کی کیا صورتحال ہے، یہ انداز اختیار کیا کہ ہمارے فرما روا امیر کے لفظ سے مخاطب کیا کہ امیر کے اجر و ثواب کی کیا صورتحال ہے۔ امیر کے معنی فرما روا یا حکمران کے اردو میں تو امیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو کوئی دولت مند ہے، مالدار ہے، کہ ایک فقیر ہے اور ایک امیر ہے، لیکن عربی میں امیر کہا جاتا ہے حکمران کو یا بادشاہ کو یا فرما روا کو۔ تو چونکہ یہ سپہ سالار تھے اور بہت بڑے پیمانے پر ان کی سپہ سالاری تھی وہاں بہت بڑے علاقے میں، بلکہ امیر الامراء کے لقب سے بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے، یعنی سلطنت روم کے
وہ بہت سے علاقے اور وہاں مسلمانوں کے بہت سے لشکر مختلف مقامات پر جو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر برسر پیکار تھے، اور ان تمام الگ الگ لشکروں کے جو سپہ سالار تھے وہ سب ان کے ماتحت تھے۔ گویا یہ سپہ سالاروں کے سپہ سالار اعلیٰ تھے۔ تو اس وجہ سے اس شخص نے ادب کے طور پر یوں کہنے کی بجائے کہ آپ کے اجر و ثواب کا کیا حال ہے، یوں مخاطب کیا کہ ہمارے فرما روا کے اجر و ثواب کا کیا حال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اجر و ثواب کا کیا حال ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیا طریقہ ہوا مزاج پرسی کا؟ تو ناظرین کرام، اس میں یہ اشارہ مقصود ہے کہ بطور ادب اس شخص نے گویا یہ بات کہی کہ مومن اگر کسی بیماری کا شکار ہو جائے تو یہ بیماری، یہ پریشانی تو اس کے لیے اجر و ثواب کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ تو یوں کہنے کی بجائے کہ آپ کی بیماری کا کیا حال ہے، تو یوں خوشخبری کے طور پر کہ ظاہر ہے کہ مریض کے سامنے ہمیشہ اچھی بات کہنی چاہیے کہ جس سے اس کا دل خوش ہو کہ دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو اس نے یوں کہنے کی بجائے کہ آپ کی بیماری کا کیا حال ہے، یوں کہا کہ آپ کے اجر و ثواب کی کیا صورتحال ہے، یعنی آپ کی وہ بیماری جو آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگی، اس بیماری کا کیا حال ہے۔ لیکن اس کی طرف سے یہ بات اور یہ سوال سننے کے بعد جواب میں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ هل تدرون فیما تؤجرون به، کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں اجر و ثواب کس چیز کی وجہ سے دیا جاتا ہے؟ یعنی گویا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ بیماری اجر و ثواب کا باعث بنا کرتی ہے، تو شاید اس کی یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ بیماری گناہوں کا کفارہ تو بنتی ہے لیکن شاید باعث اجر و ثواب نہیں بنتی۔ البتہ جمہور اہل علم کے بقول، جو غالب اکثریت ہے اہل علم کی، ان کے بقول صورتحال یہی ہے کہ یہ بیماری انشاءاللہ مومن کے لیے جس طرح کفارہ سیئات بنتی ہے، اسی طرح باعث اجر و ثواب بھی بن جایا کرتی ہے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ هل تدرون فیما تؤجرون به، کیا تم جانتے ہو کہ کیا چیز تمہارے لیے اجر و ثواب کا سبب بنا کرتی ہے؟ فقال بما یصیبنا فیما نکرہ، تب اس شخص نے جواب دیا کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اچھی نہ لگے، جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہو، تو ہر وہ چیز ہمارے لیے اجر و ثواب کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ کہ مثلاً بیماری ہے کہ انسان کو یہ اچھی نہیں لگتی، تو یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن اس کی یہ بات سننے کے بعد پھر ابو عبیدہ نے فرمایا کہ انما تؤجرون بما انفقتم فی سبیل اللہ او استنفق لکم، تمہارے لیے اجر و ثواب تو اس چیز کی بنا پر ہوا کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، یا تمہاری طرف سے اگر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا گیا ہو، یعنی انسان خود اللہ کی راہ میں مال و دولت یا روپیہ پیسہ خرچ کرے، یا کسی دوسرے کے ذمے لگائے کہ تم میرے مال و دولت میں سے یہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر دو، تو یہ چیز اجر و ثواب کا سبب بنا کرتی ہے، نہ کہ بیماری۔ ثم عد اداة الرحل كلها حتى بلغ عذار البرذون، پھر وہ سواری کے تمام مال و متاع کو، تمام سامان کو شمار کرنے لگے۔ یعنی اس دور میں جو بھی سواری استعمال کی جاتی تھی کہ اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، اور اس پر رکھے ہوئے تمام یہ سامان کہ اس پر یہ جو گدی رکھی جاتی ہے مثلاً، تو اللہ کی راہ میں جو کوئی سواری انسان نے وقف کر رکھی ہو کہ میں اپنی اس سواری کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں،
اور یہ کہ اس سواری کو میں استعمال کروں گا اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، جیسا کہ اس دور میں ہوا کرتا تھا۔ تو یوں سواری کے تمام سامان کہ اس پر رکھی ہوئی گدی اور خود سواری بھی، یہاں تک کہ حتی بلغ عذار البرذون، کہ اونٹنی کی جو مہار، جو رسی ہوا کرتی ہے، جو اس کی ناک میں ڈالی جاتی ہے، تو اس کا تذکرہ بھی کیا کہ یہ رسی بھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں یہ خرچ کیا کرتے ہو، یہ وقف کیا کرتے ہو، تو ان کی بدولت تمہیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ وَلَكِنَّ هَذَا الْوَصَبَ الَّذِي يُصِيبُكُمْ فِي أَجْسَادِكُمْ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ مِنْ خَطَايَاكُمْ۔ جہاں تک معاملہ ہے اس بیماری کا، تو بیماری جو ہے، اللہ بیماری کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو مٹایا کرتا ہے، کہ یہ چیز انسان کے لیے کفارہ سیئات، یعنی گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کا سبب بن جایا کرتی ہے کہ انسان بیمار پڑ گیا، اور پھر اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے اگر اس نے کام لیا تو یہ چیز کفارہ سیئات یعنی برائیوں کو مٹانے کا سبب بن جائے گی۔ جہاں تک معاملہ ہے اجر و ثواب کا، تو یہ چیز شاید باعث اجر و ثواب نہ بنے۔ تو یہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا یہ نظریہ اس موقع پر سامنے آیا، لیکن بقول اہل علم حقیقت یہی ہے کہ شاید یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو، لیکن اگر انسان بیماری کے موقع پر صبر سے کام لیا کرے تو یہ چیز نہ صرف یہ کہ انشاءاللہ انسان کے لیے برائیوں کے خاتمے اور صفائی کا سبب بن جائے گی، جیسا کہ خود اس موقع پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہی بات ارشاد فرمائی، بلکہ اس سے بڑھ کر مزید یہ کہ یہ چیز یعنی بیماری اور پریشانی انسان کے لیے اجر و ثواب کا سبب بھی بن جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 492۔ فرمائے کہ عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جلیل القدر صحابہ کرام ابو سعید الخدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو آج کی اس ملاقات میں چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، لہذا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر یہی گفتگو لیے ہوئے ناظرین ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔